پاک فوج کے افسران اور جوانوں کو عسکری اعزازات دینے کے لیے GHQ میں تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب سے خطاب میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ شہداء اور غازی قوم کا لازوال فخر ہیں۔ شہداء کی عزت اور قربانی ہر پاکستانی کے لیے مقدس امانت ہے۔ مادر وطن کا امن و امان شہداء کی عظیم قربانیوں اور غیر متزلزل عزم کی مرہون منت ہے۔ پاکستان میں پائیدار امن و استحکام کے قیام تک دہشت گردی کے خلاف جنگ قومی عزم کے ساتھ جاری رہے گی۔ فیلڈ مارشل نے شہداء کے اہل خانہ کی ثابت قدمی، وقار اور حوصلے کو خراج تحسین پیش کیا۔ شہداء کی بے مثال قربانیوں اور وطن سے لازوال وابستگی کو سراہا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے شہداء کے اہل خانہ، افسران اور جوانوں کو اعزازات سے نوازا۔ آپریشنز میں غیر معمولی بہادری اور وطن کے لیے نمایاں خدمات کے اعتراف میں مختلف اعزازات بشمول 50 ستارہ امتیاز، 12 تمغہ بصالت عطا کیے گئے۔ اہم ترین خبر آپ کو دیں گے۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کے خلاف 5 شکایات خارج کر دی گئیں۔ چیف جسٹس پاکستان نے شکایات کی تفصیلات بھی پبلک کر دیں۔ عبدالقیوم صدیقی نمائندہ جیو نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قیوم، کس سے متعلق شکایات تھیں، کیا شکایات تھیں، کس نے کی تھیں؟ جی ہاں بھائی، ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے جو اجلاس ہوتے ہیں اور جس میں کس جج کے خلاف کوئی شکایت ہو تو وہ عموماً ظاہر نہیں کی جاتی۔ تو یہاں پر چیف جسٹس پاکستان نے یہ ایک مثال قائم کی ہے کہ انہوں نے اپنے خلاف شکایات اور ان کے اوپر ہونے والے فیصلے جو ہیں وہ پبلک کرنے کی منظوری دی ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے پچھلے اجلاس میں سپریم جوڈیشل کونسل کے ہی ارکان کے کئی اور دیگر ارکان بھی ہیں جن کے خلاف شکایات تھیں اور جو شاید مسترد کر دی گئی ہیں ہماری ذرائع کے مطابق، وہ تو پبلک نہیں ہوئی، لیکن چیف جسٹس پاکستان نے یہ جو ہے وہ پبلک کرنے کی منظوری دی ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے خلاف پہلی شکایت پشاور ہائی کورٹ کے وکیل صبغت اللہ شاہ نے جمع کرائی تھی اور اس شکایت میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی 2016 کی یہ شکایت تھی جس میں بطور جج پشاور ہائی کورٹ ان کے خلاف یہ شکایت آئی تھی، جس میں یہ الزام لگایا گیا تھا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے ایڈیشنل سیشن ججز کے سلیکشن کے عمل میں میرٹ کو مد نظر نہیں رکھا۔ کونسل نے جو 14 مئی کا اجلاس تھا اس میں یہ شکایت فقہ طور پر خارج کر دی تھی، جبکہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے خلاف دوسری شکایت کراچی کے شہری امجد حسین درانی نے دائر کی تھی اور یہ بھی جو ہے وہ ایک عدالتی فیصلے کے حوالے سے تھی جس میں یہ الزام لگایا گیا تھا شکایت میں کہ ان کا مقدمہ جو ہے وہ بغیر سنوائی کے خارج کر دے، جو کہ مس کنڈکٹ ہے۔ شکایت میں یہ کہا گیا کہ 12 جنوری 2022 کو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اس بینچ کا حصہ تھے جنہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا۔ اس طرح یہ درخواست یہ شکایت بھی جو ہے وہ مستقل طور پر مسترد کر دی گئی جو فیصلے کے حوالے سے تھی۔ تیسری جو شکایت تھی وہ کراچی کے رہائشی ہیں کامران خان، انہوں نے دائر کی تھی اور اس شکایت میں یہ الزام لگایا گیا تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے شکایت کنندہ کی ایک شکایت سنوائی کا موقع دیے بغیر ہی خارج کر دی، جو کہ عدالتی مس کانڈکٹ کے اندر آتا ہے۔ یہ بھی متفقہ طور پر جوڈیشل کونسل نے 5 درخواستیں خارج کر دی گئیں۔ عبدالقیوم صدیقی نمائندہ خصوصی جیو نیوز ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اور کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن میں لیپ ٹاپس کی تقسیم کی تقریب مرتضیٰ وہاب خطاب کر رہے ہیں۔ ٹریفک چلنے کی اجازت کے ساتھ شارع بھٹو جو ہے جو کہ قیوم آباد سے کاٹھور کو کنیکٹ کرے گا وہ مکمل ہو گیا۔ کل انشاءاللہ کل دوپہر کو ہماری پارٹی کا چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب شارع بھٹو کا افتتاح کریں گے تاکہ ایک بڑا دیرینہ مسئلہ جو ہمارے شہر کی عوام کا تھا اس کو حل کیا جا سکے۔ دوسری بڑی خوشخبری، کوئی بھی بڑا شہر ہوتا ہے، کاسموپولیٹن شہر ہوتا ہے، اس کا تاریخی ورثہ ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے جو ظالم غاصب اس شہر کے اوپر براجمان تھے انہوں نے کبھی بھی اس تاریخی ورثے کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میرا بھائی کولاچی بیٹھا ہے، یہ ہمیشہ مجھے ذکر کرتا ہے، یہ ایک یوسی چیئرمین ہے، بلدیہ سے پہلی بار الیکٹ ہو گیا ہے، یہ یوسی چیئرمین کے پیپلز پارٹی سے وابستہ ہے کہ یار جو تاریخی ورثہ ہے ہمارا، اسے ہمیں اپنے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ تو مجھے آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ سٹی میوزیم
ہم بنانے جا رہے ہیں اور اتوار کے روز وزیر اعلیٰ سندھ اس کا سنگ بنیاد رکھیں گے. بیچ ویو پارک پہ جگہ مختص کی گئی ہے 3 ایکڑ پر, یہ سٹی میوزیم بنایا جا رہا ہے اور انشاءاللہ اتوار کے روز سے اس کے اوپر کام سٹارٹ ہو جائے گا اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ جو 12 مہینے کا ٹائم پیریڈ ہے ہمارا, اس 12 ماہ بعد ہمارے پاس اپنے شہر میں ایک فیسلٹی ہوگی جس کے تحت ہم بتا سکیں کہ شہر کا کیا تاریخی ورثہ ہے, لوگوں کو بتا سکیں جو باہر سے آتے ہیں کہ what this city is all about, what this city has done and what this city is capable of doing in the future. اور تیسری چیز تاریخی طور میئر کراچی مرتضی وہاب کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. اہم ترین خبر آپ کو دیں گے. مظفر آباد میں نجی کالج کے قریب فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے جس میں پرنسپل زخمی ہو گئے ہیں. عارف اور پھر نمائندہ جیو نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں. عارف, کیا تفصیل ہے؟ ایسا ہے کہ ہم نے جو پولیس سے بات کی, پولیس کے مطابق یہ ہے کہ یہ حمزہ احمد ہیں, پرنسپل ہیں ایک نجی کالج کے. یہ گوجرا کا کیمپس ہے اس کالج کا, یہ وہاں کے پرنسپل ہیں. اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ کسی سے ملنے کے لیے آئے باہر اپنا کالج سے, تو باہر کوئی شخص کھڑا تھا تو اس نے ان کو ہٹ کیا اور ان کو فائر لگا ہے اور جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے ہیں. اور اس دوران پھر پولیس بھی موقع پہ پہنچی تو وہ جو قاتل ہے یا جو جس نے حملہ کیا ان کے اوپر, جو حملہ آور ہے, اس کو اسلحے سمیت جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے. ابھی تک پولیس اس معاملے میں تفتیش کر رہی ہے اور کوئی تفصیلات معلوم نہیں ہو رہی, تفصیلات تفتیش کے بعد ہی پتہ چلے گی. البتہ بہت شکریہ آپ کا عارف عرفی. افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایک ہفتے میں دوسرا دورہ تہران. وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ملاقات ہوئی. گزشتہ روز ایرانی صدر مسعود پزشکیان, وزیر داخلہ اسکندر مومنی اور پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف جنرل احمد وحیدی سے بھی ملاقاتیں ہوئی تھیں. امریکہ میں فلسطینی مقیم فلسطینیوں کی تنظیم عدالہ نے کہا ہے کہ اسرائیلی جیل سروس اور حکام نے تصدیق کی ہے کہ عالمی سمود فلوٹیلا اور فریڈم فلوٹیلا کے حراست میں لیے گئے تمام افراد کو رہا کر دیا گیا ہے. حراست میں لیے گئے افراد کو جیل میں رکھا گیا تھا جہاں سے ان کو بیرون ملک روانہ کیا جا رہا ہے. ترکی کی خبر ایجنسی کے مطابق ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے کہا کہ ترکی سمود فلوٹیلا کے کارکنوں کو ترکی لانے کا پروگرام بنا رہی ہے. حاکان فیدان نے کہا کہ ترکی اس سلسلے میں خصوصی پرواز کا اہتمام کرے گا. ایران اس وقت امریکہ کے بھیجے گئے پیغام کا جواب دے رہا ہے. ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق تہران میں وسیع فریم ورک, بعض تفصیلات اور اعتماد سازی کے اقدامات بطور ضمانت زیر بحث ہیں. بھیجے گئے پیغام نے کسی حد تک اختلافات کم کیے ہیں. خبر ایجنسی کے مطابق ان اختلافات کو مزید کم کرنے کے لیے واشنگٹن کی جنگی دھمکیوں کا خاتمہ ضروری ہے. وزارت تجارت اور حکومت پاکستان نے ایران اور زمینی راستوں سے دوسرے ملکوں کو آم کی برآمد مالیاتی دستاویزات کی شرط سے مستثنی قرار دی دی ہے. وزارت تجارت کے اعلامیے کے مطابق آم کے 2026 سیزن کے لیے یہ رعایت 1 جون سے 30 ستمبر 2026 تک نافذ العمل ہوگی. اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ قوانین کے تحت مالیاتی دستاویز کی شرط 1 جون سے 30 ستمبر 2026 تک ایران اور CIS ملکوں کو آم کی برآمد پر لاگو نہیں ہوگی. آل پاکستان فروٹ اینڈ ویجیٹیبل ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کی درخواست پر اس مدت میں مزید توسیع کی جائے گی. سوابی میں بجلی کی غیر اعلانیہ اور طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف عوامی نیشنل پارٹی کا احتجاج جاری ہے. مظاہرین نے جہانگیر روڈ ٹریفک کے لیے بند کر دی جس کے باعث گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں. مظاہرین کا کہنا ہے کہ ضلع بھر میں 18 سے 20 گھنٹے کی غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ جاری ہے. انہوں نے حکومت اور پیسکو کام سے مطالبہ کیا ہے کہ غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ فوری طور پر ختم کر کے عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے. دوسری جانب ایکشن کمیٹی کی جانب سے بجلی لوڈ شیڈنگ کے خلاف پیسکو آفس کے اندر دھرنا چوتھے روز بھی جاری ہے. مظاہرین نے سرکاری دفاتر کو تالے لگا کر بند کر دیا ہے جس کے باعث سرکاری امور شدید متاثر ہیں.